اذان علی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ندیم مغل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سنا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، مگر افسوس میرے ملک میں تو یہ سیاہ دن روز روز ہی پلٹ کر آ جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو ایک خبر سنی تھی، اس کا خوف کچھ دن دل و دماغ پر حاوی رہا۔ ہر طرف سوشل میڈیا پر ایک ہی شور تھا، انصاف کے نام پر لوگوں نے سڑکوں کی خاک چھانی، نعرے لگائے، دل کو چھو جانے والی تقریریں کی، جگہ جگہ اسلامی سزا ہونی چاہیے، اس کے حق میں دلیلیں دی جانے لگی۔ پھر کچھ دن گزر گئے، خاموشی ہونے لگی، جذبے سرد پڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بھول گئے، اور آج پھر سے ہم وہی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہی ہیڈ لائنز، وہی نعرے، وہی انصاف کی باتیں، ہر طرف وہی سما ہے۔ بے چینی انتشار اس دن کی یاد دلا رہی ہے، مگر اس بار ہر بار کی طرح یہ شور و گل بے سود ہے۔ کیا اس بار بھی اس ملک کی بیٹی کو عدل نہیں ملے گا؟ آئیے آج اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں اور اس ملک کے وجود کا مقصد اور اس کے پیچھے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، یہ بات ہمارے لیے قابل رشک ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست بن کر دنیا کے نقشے پر قائم و دائم ہیں۔ ہمارا اپنا ایک وجود ہے، ہماری ایک الگ شناخت ہے۔ دنیا ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے دیکھتی ہے، ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، جس کی فضا بھی ہماری ہے، جس کی زمین بھی ہماری ہے۔ اس ملک کی بقا کے لیے ہم مر مٹنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس ملک کی حفاظت ہمارا اولین مقصد ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارے بزرگوں کی بے مثال قربانیوں سے ہمیں ملا ہے۔ لیکن فیض احمد فیض نے یہاں کہا تھا، وہ داغ داغ اجالا، وہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ سحر وہ تو نہیں ہے۔ ناظرین محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ اس کی ذات کا شکر ہے کہ ہم ایک الگ ریاست کے بانی ہیں، مگر افسوس کہ ہم آج تک اس ملک کو بنانے کے پیچھے والی سوچ کو سمجھ نہ سکے۔ ہم یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ آخر اس ملک کا وجود کس کی وجہ سے عمل میں آیا۔ اپنے بزرگوں کے نظریات کو عملی شکل آج تک نہ دے سکے۔ ہم نے صرف کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ ملک اسلامی ریاست ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس ملک میں رہنے والوں کی طرز زندگی سے اب یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ اس ملک کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے آزاد کیا گیا تھا۔ ایسی ریاست بنانے کے لیے جد و جہد کی گئی تھی، یہاں انصاف عام ہو، مگر یہ کیا، یہاں تو انصاف کے نام پر بنائے گئے ادارے پیسوں کے بھوکے ہیں۔ یہاں آج بھی غریب انصاف کا بھکاری ہے، یہاں آج بھی انصاف امیر کے چوکھٹ کا غلام ہے، یہاں انصاف کے منصف اپنا قلم چند پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اس ملک میں امیر خاندانوں کے چشم و چراغ انصاف کو اپنی جیب میں لیے گھومتے ہیں۔ یہاں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہیں۔ اس ملک کو بزرگوں نے بنایا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسی ریاست بنائی جائے جہاں آزادی کے ساتھ اسلام کے قوانین کو پورا کیا جا سکے، مگر یہ کیا ہے؟ یہاں تو ساری گیم ہی الٹ ہے۔ یہاں تو آج بھی انگریز سرکار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ اس ملک کو حاصل کیا گیا کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، اپنی آزادی کے ساتھ مسلمان مسجدوں میں نماز ادا کر سکیں گے، مگر ہمارے بزرگوں نے شاید قربانی دینے میں تھوڑی جلدی کر دی، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کو دیکھ کر کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اسلام کے عروج کا سبب بنیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد ہمیں مسجدوں کے لیے ایک ریاست تو بنا کر دے گے، مگر اس میں جا کر نماز ادا کرنے کا جذبہ نہیں دے کر گئے۔ دوستو، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دور تھا جب ناچ گانا اور بے حیائی ان سب چیزوں کو گناہ کبیرہ اور بغیرتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہ فیشن اور ماڈرن ہونے کے پختہ دلیلیں ہیں۔ یہ سب ہمارے اندر اس قدر رچ بچ چکی ہیں کہ شاید ہم ہوا کے بغیر تو چند سیکنڈ زندہ رہنے کا تصور کر سکتے ہیں، مگر ناچ گانے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اس بات کو دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ گانا روح کی غذا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی بجائے تال سے تال ملائیں گے۔ یہ سوچ کر دکھ ہوتا ہے کہ ہماری سرزمین میں فیشن کے نام پر بے حیائی کے کارخانے چل رہے ہیں۔ اس ملک کو بنایا گیا تھا کہ یہاں لوگوں کی جان و مال، ان کی عزتوں کی حفاظت ہوگی، مگر افسوس کہ ہم ایسا کچھ نہ کر پائے۔ 73 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ایک ماں اپنے گھر سے نکلی ہوئی بیٹی اور بیٹی کی عزت و جان کی فکر مند ہے۔ آج کے والدین میں ابھی تک وہی خوف، وہی ڈر زندہ ہے۔ آزادی کے نعرے اور جشن منانے والوں کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ ہم آج بھی غلام ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے نظریوں کو آج تک عملی جامہ پہنا نہیں سکے، ہم آج بھی ذہنی طور پر مفلوج ہیں۔ دوستو، بس اب بہت ہوا۔ آزادی کے نام سے ایک دن جشن منا لینے سے، حب الوطنی سے بھرپور تقریر کر لینے سے، جذبات بھری تحریر لکھ لینے سے، محبت بھرے نغمے گا لینے سے، پرجوش نعرے لگا لینے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ عزم بنانا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی دی گئی قربانیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔
حقیقتاً اس ملک کو اسلامی ریاست بنائیں گے، ایسی ریاست جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، ایسی ریاست جس میں اسلام کا بول بالا ہو، صرف کتابوں میں لکھے جانے والے مضمونوں میں یا صرف دنیا کو سنائی جانے والی تقریروں میں ایک اسلامی ریاست نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا معاشرہ اور معاشرتی نظام اس بات کی گواہی دے کہ یہ ملک ایک اسلامی ریاست ہے اور ہم صحیح معنوں میں اس ملک کو مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے، ایک ایسی اسلامی ریاست جہاں گھر سے نکلی ماں بہن بیٹی اپنی عزتوں کے ساتھ واپس آئیں گی، جہاں کسی درندگی کا خوف نہ ہوگا، جہاں انصاف عام ہوگا، انصاف کے لیے روڑوں کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا ہے کہ وہ اس ملک پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس ملک کے شہریوں سے اس بات کی امید رکھنا بے سود ہے۔ وہ اور لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں جو رہتے ہیں انہیں انسان سے حیوان بنتے دیر نہیں لگتی۔ ہمیں اس وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے اصولوں کو بلا کر ہم تباہی کے مراحل پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔